نشتر ہسپتال ملتان جانا ہوا تو ایک عمر رسیدہ عورت کو دیکھا جو 2 یا 3 سالہ بچے کو اٹھائے کبھی دائیں طرف جاتی کبھی بائیں طرف۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے وجہ پوچھی تو اس نے جو وجہ بتائی اس سے میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی، السلام علیکم محترم ناظرین، کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ بدلی سی تھی اور میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا تھا۔ کمزوری اور نکاہت کے باعث میری حالت خراب ہو رہی تھی اور چکر آنے لگتے تھے۔ پہلے تو یہی سوچا کہ شاید موسم کے بدلنے کی وجہ سے گرمی کا اثر ہو گیا ہے اور میں اپنے طور پر ہی ٹوٹکے آزماتا رہا، لیکن طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ طبیعت کی گھبراہٹ اور بے چینی اسی طرح برقرار تھی اور اب تو میری بیوی 2 دن سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مقصود صاحب، آخر آپ جا کر اپنا چیک اپ کیوں نہیں کرواتے؟ اس طرح لاپرواہی برتنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کو سنا اور کہا، بیگم 1-2 دن میں چلا جاؤں گا۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ مجھ سے غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی، آپ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ کو ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔ آج کل اپنی طبیعت اور صحت کے حوالے سے اتنی بے احتیاطی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں اور جا کر چیک اپ کروائیں، تب ہی جا کر میری تسلی ہوگی، ورنہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں خود آپ کو لے کر جاؤں گی۔ بیگم نے یہ کہتے ہوئے ایک دم اٹھنا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا دیا اور کہا، ارے بیگم اتنی فکر مت کرو، میں کل چلا جاؤں گا، پکا وعدہ۔ بیگم کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے اس سے وعدہ کر لیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح باز نہیں آنے والی۔ وہ میری طرف بے یقینی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سچ سچ بتائیں، کیا واقعی کل چلے جائیں گے؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ بیگم کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، لیکن سچ کہوں تو ابھی بھی میرا ارادہ نہیں تھا۔ تاہم اس رات میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بے چینی اور گھبراہٹ نے میرے دل میں جیسے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اور اس وقت میں اندر باہر چکراتا پھر رہا تھا۔ میری بیگم بھی تشویش سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، میں کب سے آپ سے کہیے جا رہی ہوں کہ چیک اپ کروائیں، یوں اپنی طبیعت کے معاملے میں لاپرواہی مت کیا کریں، لیکن نہ جانے کیوں آپ باز نہیں آتے۔ بیگم کی بات سن کر تو اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے، اور پھر فجر کے قریب جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں ہسپتال چلا آیا۔ یوں تو اس وقت کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، اسی لیے میں ملتان کے مشہور ہسپتال نشتر ہسپتال میں آ گیا، کیونکہ وہاں پر ایمرجنسی میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل ہی جاتا ہے۔ اس وقت چند ایک مریض ہی موجود تھے اور 1-2 ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر موجود تھے، باقی شاید آرام کے لیے اندر چلے گئے ہوں گے۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا کیونکہ ڈاکٹر ابھی وارڈ کا دورہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ایک عورت کو دیکھا، وہ ایک بچے کو اٹھا کر بے چینی سے کبھی وارڈ کے اندر چلی جاتی اور کبھی واپس انتظار گاہ میں آ جاتی۔ اس عورت کے چہرے پر بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جانے کا خوف اس کے چہرے سے چپک کر رہ گیا ہے۔ اس عورت کی عمر لگ بھگ 45 برس کی ہوگی یا شاید اس سے زیادہ ہی ہو۔ اس کی چادر کا ایک کونا زمین پر لٹک رہا تھا۔ وہ اپنے حال سے بے خبر تھی، وہ اکیلی تھی اور بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا بچہ اس کی گود میں مسلسل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں اس عورت کی حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا، حالانکہ اس وقت میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ تھا، وہ کیوں اس طرح مچھلی کی طرح تڑپتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر جب اپنی سیٹ پر واپس آیا تو اس نے مجھے آواز دی اور چیک اپ کے لیے بلوایا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی طبیعت اور حالت کے بارے میں بتایا۔ اس نے اچھی طرح میرا معائنہ کیا اور کہنے لگا، ابھی میں آپ کو وقتی طور پر دوا دے دیتا ہوں، لیکن آپ کو اپنے مکمل ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ جب تک آپ کے مکمل ٹیسٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر فطری طور پر مجھے پریشانی تو ضرور ہوئی، لیکن ابھی میں ان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا تبھی وہ عورت بے چینی سے چلی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں۔ جبکہ ڈاکٹر نے درشتی سے اسے ڈپٹ دیا اور کہنے لگا، ارے میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے
آپ وہاں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہاں پر سب مریض پریشانی کی وجہ سے ہی آئے ہوئے ہیں، باری باری ہی سب کو چیک کرنا ہوگا۔ آپ پلیز اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ عورت بے دلی کے ساتھ پلٹ گئی۔ اب کی بار میری دلچسپی اس عورت میں اور بڑھ چکی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر کون سی بات اسے بے چین کر رہی ہے اور کس وجہ سے وہ اتنی پریشان ہے۔ ڈاکٹر سے اپنی دوا کا نسخہ لے لیا اور اٹھ کر باہر کی طرف لپکا۔ تب ہی وہ عورت سامنے برآمدے میں مجھے ٹہلتی ہوئی دکھائی دی۔ بچہ اب بھی اس کی گود میں تھا جسے وہ مسلسل بہلا رہی تھی۔ وہ بچہ تقریباً 3 برس کا ہوگا اور اس عورت نے اسے بہت دیر سے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس نے ایک بار بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی اور نہ ہی اس بچے کو گود سے اتارا۔ تبھی میں اس کے قریب کیا اور شائستگی سے دریافت کیا، بہن جی کیا بات ہے؟ آپ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ میں نے کافی دیر سے آپ کو نوٹ کیا ہے، آپ بے چینی سے ٹہل رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اب کی بار میں بھی پریشان ہو گیا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، بہن جی آپ اس طرح روئیں مت، مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے، شاید میں آپ کے کوئی کام آ سکوں اور آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس عورت کو دلاسا دیتے ہوئے جب میں نے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے ایسی وجہ بیان کی جسے سن کر میں بھی رونے لگا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حالانکہ آج تک میں کبھی نہیں رویا تھا اور نہ ہی کبھی اس طرح اپنے دل کو چھوٹا ہوتا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن اس عورت کی بات نے میرے اندر جیسے غم اتار دیا اور میں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی، میرا نام شہلا ہے اور میری عمر اس وقت تقریباً 50 برس ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا ساتھ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ ہم دونوں کی کزن میرج تھی۔ میرے شوہر مجھے شادی سے پہلے ہی پسند کرتے تھے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑ کر میرا رشتہ مانگا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں جو مجھے اتنی محبت اور چاہت کرنے والا شوہر ملا۔ زندگی کی خوشیاں میں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی۔ شوہر کی محبت میرے دل کے اندر بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس محبت کو پا کر خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی 2 برس ہی ہوئے تھے جب دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے ہمیں اولاد کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ میں جو کہ اب تک خوشیوں کے ہنڈولے میں جگل رہی تھی، ایک دم سے جیسے بکھلا گئی اور اپنے شوہر سے بولی، مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک کروا دیں۔ سب بار بار بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی اور میں انہیں کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ ایک بار ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں، شاید اللہ کوئی سبب لگا دے اور میری بھی اولاد ہو جائے۔ میرے شوہر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، ارے ابھی تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، اولاد جب ہونا ہوئی تو ہو جائے گی، اللہ جب دینا چاہے گا دے دے گا، تم اس سلسلے میں پریشان مت ہو اور لوگوں کو کہنے دو جو بھی وہ کہتے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بھی چپ ہو گئی اور یہی سوچا کہ واقعی یہ کون سا انسان کے بس کی بات ہے، اللہ نے جب اولاد دینا ہوئی تو وہ دے دے گا۔ میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی، لیکن آخر کب تک ایسے چلتا؟ پہلے جو باہر کے لوگ باتیں بناتے تھے اور بار بار بچے کے بارے میں پوچھتے تھے، اب گھر کے لوگ بھی وہی سوال کرنے لگے۔ میری سانس اٹھتے بیٹھتے سرد آہ بھرنے لگی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں عجیب سی بیگانگی اتر آتی تھی۔ پہلے جن آنکھوں میں میرے لیے محبت اور نرمی ہوتی تھی، اب ان آنکھوں میں نفرت، بیزاریت اور اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اپنے آپ میں ہی سمٹ سی جاتی، گھبرا جاتی اور اس جگہ سے اٹھ کر خود کو کہیں چھپا لیتی، یوں جیسے یہ سب میرا ہی قصور ہے۔ اور پھر ایک رات اپنے شوہر کے آگے رو پڑی، خدا کا واسطہ ہے کسی ڈاکٹر کے پاس چلو، آخر کب تک میں یوں لوگوں کی باتیں سنتی رہوں گی، کب تک ان کی نظروں کے تیر برداشت کروں گی؟ اب تو ہماری شادی کو 5 برس ہو چکے ہیں، کب تک ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے؟ میرے آنسوؤں نے میرے شوہر کو پگلا دیا اور وہ اگلے ہی دن مجھے شہر کے ایک جانی مانی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔
ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد سب ٹھیک ہے کا عندیہ دے دیا اور یہی کہا کہ ابھی کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، سب معاملات ٹھیک ہیں، بس طاقت کی دوائیاں کھائیں، خوش رہیں، ٹینشن سے دور رہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے بھی اطمینان ہو گیا اور میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے، لیکن تم نہ جانے کیوں گھبرا گئی اور لوگوں کی باتوں کو دل پر سوار کر لیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، لیکن شاید اللہ کو میرا صبر منظور تھا۔ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی۔ میرے سجدے طویل ہونے لگے تھے اور میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی، التجا کرتی، فریاد کرتی۔ لوگوں کے تانے جب میرے دل پر ایک ناسور بنا دیتے تو میں اللہ کے آگے جھک جاتی اور اسی سے مانگتی۔ مجھے پورا یقین تھا ایک دن اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب تو لوگوں نے میرے شوہر سے بھی دوسری شادی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ خود میری ساس بھی میرے شوہر کے پیچھے پڑ چکی تھی اور یہی کہتی پھرتی کہ تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، ہم کب تک اس طرح انتظار میں رہیں گے؟ مجھے پوتا پوتی دیکھنے کا بہت ارمان ہے اور میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے محبت سے اپنی ماں کو سمجھایا اور کہا، اماں بس کچھ وقت رک جائیے، اللہ ہمیں اولاد دے گا، آپ گھبرائیں مت۔ لیکن میری ساس یہی کہتی، ارے یہ عورت بانجھ ہے اور اس کے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ عورت خالی کوکھ ہی رہے گی، تم دوسری شادی کرو اور مجھے جلدی دادی بنا دو، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا، میں کب تک یوں ہی منتظر رہوں گی اور شاید اسی طرح مجھے موت آ کر لے جائے۔ ایسی بات سن کر میرے شوہر تڑپ اٹھے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں بس کچھ وقت انتظار کر لیں، مجھے پوری امید ہے اللہ مجھے اسی عورت میں سے اولاد سے نوازے گا، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میں دو عورتوں کے بیچ توازن قائم رکھنے میں ڈرتا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو شاید اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے، اسی لیے آپ مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈالیں اور کچھ وقت انتظار کریں اور دعا کریں کہ اللہ جلد ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے شوہر نے سنجیدگی سے اپنی ماں کو سمجھا دیا، لیکن میری ساس بھی ایک عورت تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی۔ شادی کو 10 برس گزر چکے تھے، میں مایوس ہو چکی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ آخر میرے اندر ایسی کون سی کمی ہے جو اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا میرے لیے ایک اولاد کا تحفہ نہیں؟ میں اللہ سے شکوہ کرتی، گلہ کرتی اور دعا کرتی۔ میری روتی ہوئی صورت اور پریشان حالی کو دیکھ کر میرے شوہر اکثر مجھے ڈانٹنے لگتے اور یہی کہتے کہ تم ناشکری کر رہی ہو، اللہ نے تمہیں سب کچھ نوازا ہوا ہے، محبت کرنے والے شوہر کا ساتھ ہے، تو پھر آخر تم مطمئن کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں تم ایک کمی کو لے کر ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہو اور اللہ سے شکوہ کرتی ہو؟ مجھے اس طرح بالکل اچھا نہیں لگتا، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی حالت کو درست رکھا کرو۔ میرے شوہر جب مجھ سے یہ کہتے تو میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھتی رہتی اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتی اور کہتی، میں کیا کروں، مجھ سے یہ غم اب برداشت نہیں ہوتا، میں ایک عورت ہوں اور آپ نہیں جانتے کہ ایک عورت کے لیے ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، میں اب تک ماں نہیں بنی تو میرے لیے یہ کمی میری ساری کمیوں پر سب سے بھاری ہے، آپ کو میں اولاد کا تحفہ نہیں دے پائی، مجھے یہ احساس اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے، میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو دل پہ پتھر رکھ کر دوسری شادی کی اجازت دے دی، جبکہ وہ میری بات سن کر بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی ناراضگی نے میرے دل پر بے چینی پھیلا دی اور میں انہیں منا کر تھک چکی تھی، لیکن میرے شوہر کو میری بات نے بہت زیادہ غمزدہ کیا تھا اور انہیں صحیح معنوں میں اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ ایک ہفتے تک میرے شوہر مجھ سے ناراض رہے اور میں نے یہ ایک ہفتہ بہت مشکلوں سے گزارا تھا۔ اپنے شوہر کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی اور پھر میری حالت، پریشانی اور ٹینشن کو دیکھ کر وہ مان گئے۔
تاہم انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں۔ میں نے شوہر کی بات مان لی اور دوبارہ ان سے کبھی دوسری شادی کا نہیں کہا، لیکن شاید ابھی ہماری آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ میری ساس یہ غم سینے میں چھپائے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ہمارے بچے کی خوشی نہیں دیکھ پائیں۔ آخری وقت تک وہ میرے شوہر سے ناراض ہو گئی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ تمہارے بس میں تھا کہ تم مجھے خوشی دے سکتے، لیکن تم نے میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب میں اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہو رہی ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میرے شوہر بے چین ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں تو اس بات کی امید تھی کہ اللہ انہیں نواز دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں اس طرح ان سے ناراض ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی ماں سے ڈھیروں معافی مانگی۔ میری ساس کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں اور زیادہ اداسی پھیلنے لگی۔ گھر کے در و دیوار سے وحشت ٹپکنے لگی اور میں خالی گھر میں بولائی بولائی پھرتی تھی۔ میرے شوہر تو کام پر چلے جاتے اور یہ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دھوڑتا تھا۔ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی اور مجھے ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ میرے شوہر نے میرا نفسیاتی اور روحانی علاج کروانا شروع کر دیا، لیکن ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جب تک مجھے کوئی مصروفیت نہیں ملے گی یا اولاد کا سکھ نہیں ملے گا، تب تک میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اولاد دینا تو میرے شوہر کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے میرے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی اور مجھے ایک اسکول میں نوکری لگوا دی۔ میں وہاں پر بچوں کو پڑھانے لگی تو وقتی طور پر میرا دل بھی بہل گیا اور مجھے بھی جیسے سکون آ گیا۔ لیکن آخر کب تک یہ سب چلتا؟ جب میں اسکول میں ننھے منھے بچوں کو دیکھتی تو دل میں خوف سی اٹھنے لگتی۔ مجھے ڈپریشن کا دورہ پڑنے لگا تھا اور میں چپ سی ہو گئی۔ شادی کو 15 برس گزر چکے تھے اور اولاد نہ ہونا میرے لیے سب سے بڑا تانا بن گیا تھا۔ میں نے آنا جانا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ میں اپنے گھر میں جیسے قید ہو کر رہ گئی۔ تبھی نہ جانے اللہ کو کس طرح مجھ پر رحم آ گیا اور سوکھے دہانوں میں جیسے پانی پڑ گیا۔ شادی کے 18 برس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مجھے جب یہ خوشخبری ملی تو میرے تو پیر زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میں جیسے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اپنے شوہر کو جب بتایا تو وہ بھی بے یقینی بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر ایک دم مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، آج تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خبر دی ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، دونوں ہی جیسے بے یقینی کی حالت میں تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم دونوں نے سب سے پہلے وضو کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اللہ نے ہمارے حال پر رحم کیا اور ہمیں یہ خوشخبری دی۔ لیکن شاید خوشیوں کے دن بہت مختصر ہوتے ہیں اور اس خوشیوں کے ساتھ جو غم لپٹا ہوتا ہے وہ ہمیں بعد میں نظر آتا ہے۔ میرے حمل کو بھی 3 مہینے ہی گزرے تھے جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ دفتر سے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ شوہر کے اچانک انتقال نے میری تو جیسے دنیا ہی ختم کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی جلد مر جاؤں گی۔ مجھے اپنے ہونے والے بچے کی بھی فکر نہیں رہی۔ شوہر کا ساتھ چھوٹ جانا میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اللہ نے شاید مجھے اپنی اولاد کے لیے ہی ہمت دے دی اور میں اس غم سے ابھرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب میں نے اس بچے کو جنم دیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شوہر کی یاد مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ شاید اللہ نے اتنے عرصے کے بعد مجھے صرف اسی وجہ سے اولاد سے نوازا تھا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اکیلا پن نہ محسوس کروں۔ اپنی اولاد کے ساتھ لگ کر میں کچھ بہل گئی تھی۔ میری یہ آخری عمر کی اولاد ہے، لیکن جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ جسمانی مسائل ہیں۔ میں اس کا مسلسل علاج کروا رہی ہوں اور اب تو جیسے تھک سی گئی ہوں مسلسل اس کا علاج کرواتے ہوئے اور مختلف ہسپتالوں میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس اسے چیک کرواتے ہوئے۔ میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے یہ ابھی تک صحت مند نہیں ہو پایا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرا تو کلیجہ منہ پر آ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کی محبت اور ممتا کی ایسی عظیم قربانی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت نے اپنا آپ تیاگ دیا تھا
اور آخری عمر میں جب اسے خود آرام کی ضرورت تھی، وہ ایک بچہ سنبھالے ہوئے تھی جو بیمار تھا اور جس کے علاج میں اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ سچ کہوں تو میں اس عورت کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا۔ ماں کی ممتا اور محبت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور پرکھا، لیکن آج اس عورت نے جس پہلو سے روشناس کروایا تھا وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ عورت اپنی اولاد کی محبت میں اپنا آپ بھلائے بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اس نے کتنے دنوں سے بال نہیں بنائے تھے، کپڑے نہیں تبدیل کیے تھے، ڈاکٹروں کے پاس ان کی منتیں کرتی پھر رہی تھی۔ میں اس عورت کو عقیدت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تبھی اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے پونچھتے ہوئے میں نے اس عورت سے کہا، بہن جی، اگر آپ کو کبھی بھی میری کسی معاملے میں ضرورت ہوئی یا میری مدد کی ضرورت پڑی تو بلا جھجک بھائی سمجھ کر رابطہ کر لیجئے گا، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے اسے کہا تو وہ ممنونیت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کا کہہ دینا ہی بہت ہے، آپ نے میرا غم سن لیا، میرا دکھ بانٹ لیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے میرا دکھ سن کر آدھا کر دیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اس ہسپتال میں جہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے، جہاں پر آپ جیسے انسان کا موجود ہونا میرے لیے ہمت بنا گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس عورت نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں مسکرا دیا اور ہسپتال سے نکل آیا۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی بیوی کو اس عورت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی آزمائش میں انسان کو مبتلا رکھتا ہے۔ ساری زندگی وہ اولاد کے لیے ترستی رہی اور جب اسے اولاد کا سکھ ملا تو اس کا جان سے پیارا شوہر اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کے سہارے اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہے۔ میری بیوی نے بھی اداسی بھری لہجے میں کہا تو میں بولا، واقعی سچ کہہ رہی ہو، اللہ نے اگر انہیں اولاد سے محروم رکھا تھا تو اس کے پاس شوہر کی نعمت موجود تھی، لیکن جب شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اولاد کی نعمت مل گئی۔ اللہ نے اس عورت کو مکمل خوشی نہیں دی، لیکن پھر بھی تم دیکھتی وہ صبر اور ہمت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، حالانکہ جس طرح اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور اسے دورے پڑتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بڑے پرسکون سے انداز میں اپنے بیٹے کا علاج کروا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے بیٹے سے بزاریت نہیں دکھائی، بلکہ خاموشی سے اسے گود میں لے کر پھرتی رہی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی گود سے نہیں اتارا، حالانکہ اس کا بیٹا تقریباً 3 برس کا تھا اور اتنی دیر کوئی بھی بچے کو گود میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس عورت نے ممتا دکھائی اور اپنی اولاد کی خاطر ہمت بنائے رکھی۔ میرے لہجے میں اس عورت کے لیے ستائش تھی۔ میری بیوی بھی سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، بالکل ایک ماں ہی ایسا کر سکتی ہے۔ ایک ماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی اتنا باہمت اور باحوصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے اور اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ ماں کی محبت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی نے جب یہ کہا تو میں اس کی بات کا قائل ہو گیا۔ دنیا میں اللہ نے ماں کا رشتہ ایسا رکھا ہے جو سب سے عظیم ہے اور جس کی محبت پر کوئی شک نہیں، جس کی عظمت کے سب قائل ہیں۔ ایسے ہی تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو نہیں رکھا۔ یقیناً ماں اس کی سب سے بڑی حقدار ہے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، آج اگر میں ہسپتال میں اپنے چیک اپ کے لیے نہ جاتا تو ماں کی محبت اور قربانی کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملتا، اور جب سے وہاں سے آیا ہوں میرا زاویہ نظر بدل چکا ہے اور اپنی بیوی کے لیے میرے دل میں اور مقام بڑھ چکا ہے، کیونکہ وہ بھی 3 بچوں کی ماں ہے، اور جس طرح دن رات اس نے محنت کر کے اپنی نیند کو تیاگ کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے، صحیح معنوں میں مجھے اب اس کی قدر ہوئی ہے اور میں جان پایا ہوں کہ ایک ماں کے لیے یہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خواہشوں، اپنے وجود کو نظر انداز کر کے اپنی اولاد کو جوان کرنا ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی عظمت کا اعتراف کیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔